ایک شخص جا رہا تھا راستے میں اور کسی نے آ کر اسے جاتے کہہ دیا او بھائی نیکی کر جنت ملے گی. کیا بولا؟ ارے سن رہے کہ نہیں؟ نیکی کر جنت ملے گی. تو اس نے دیکھ کھینچ کے مارا تھپڑے تو مار رہا تھا اور ایک دوسرا آدمی گزر رہا تھا. دیکھ کیوں مار رہا ہے بیچارے کو؟ دیکھو بولتا ہے کہ نیکی کر جنت میں, تو بالکل صحیح بات ہے, نیکی کرے گا تو جنت ملے گا. اس کو بھی کھینچ کے دیا. یہ دونوں پکڑ کو کھینچ کے دبا رہا تھا تو اور ایک گزر رہا تھا. ارے بھائی یہ کیا ظلم کر رہا ہے, تو دونوں کو مار رہا ہے, یہ کیا ظلم ہے؟ تو دیکھو یہ بولتا ہے کہ نیکی کر جنت ملے گی. ارے بالکل صحیح ہے, کون سی غلط بات ہے؟ نیکی کریں گے تو جنت ملے گی, لے اسے بھی کھینچ کے دیا. تو بولے یہ کیا بات ہے, ان کو مارا میرے بارے. چلو ہمارے جو سردار ہیں, ہمارے جو گاؤں کے بڑے ہیں, چلو ان کے پاس چلیں گے, ہمارا فیصلہ کر لو. لے کر گئے تو سردار بیٹے بڑے آدمی بولے کیا بات ہے؟ دیکھو حضرت ہم بول رہے ہیں نیکی کر جنت ملے گی, یہ سب کو مار رہا ہے, میرے کو مار رہا ہے. تو سردار بولے ہاں بالکل صحیح کہا, نیکی کر. تو اس کو بھی کھینچ کے دیا اس نے. یہ بھائی ماجرا کیا ہے؟ نیکی کر جنت ملے گی بولا, مجھے بھی نہیں چاہے, بتا تو بتا کیا بات ہے. او حضرت جنت میری جورو کا نام ہے جی. کیا بولا؟ جنت ہے میری جورو کا نام. ان کے اندر دین آئے بچے, یہ ہمارے دنیا کا اور آخرت کا بھی ہمارا سہارا بنے. کیا بنے؟ دنیا اور آخرت کا بھی سہارا بنے. اس لیے جب دنیا سے انسان مرتا ہے, اگر بچے کو دیندار نہیں بناتا, اگر وہ مال چھوڑ کر جاتا ہے تو بچہ مالدار بنتا ہے. اگر زمین چھوڑ کر جاتا ہے تو بچہ زمیندار بنتا ہے. اگر وہ جاگیر چھوڑ کر جاتا ہے تو بچہ جاگیردار بنتا ہے. اگر تھوڑا سا دین اگر چھوڑ کر جاتا ہے تو بچہ دیندار بنتا ہے. کسی نے آ کر کہنے لگا حضرت میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے حسن اور حسین بنے. کیا بنے؟ میرے بچے حسن اور حسین بنے. مولانا کہا ماشاء اللہ, بہت اچھا, اللہ قبول فرمائے. تو حضرت بولو کیا کرنا چاہیے؟ بورن میٹھا کھلاؤں, کیا میں ان کو سیریلیکس کھلاؤں, کیا کیا ڈبے کے نام یہ کھلاؤں کیا؟ اس کے بعد حضرت اما عائشہ کے بارے میں آتا ہے. پردے کے لحاظ سے میں بات کرتا ہوں. اما عائشہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی زیارت کے لیے جاتی تھی. تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو گیا تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ قبر کی زیارت کرنا چھوڑی. صحابہ کرام نے پوچھا اما عائشہ سے, آپ نے قبر کے لیے زیارت کے لیے جاتے تھے, آپ نے اب کیوں چھوڑ دیا؟ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے میرے سرتاج, میرے شوہر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر تھے, میرے سرتاج تھے, اس لیے میں ان کی زیارت کے لیے جاتی تھی. اس کے بعد حضرت ابو بکر یہ میرے والد تھے, اس کے لیے میں زیارت کے لیے جاتی تھی. آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی وہاں قبر بنی ہے, یہ تو میرے لیے غیر محرم ہے. میں نے دنیا میں بھی ان سے پردہ کیا ہے, آج میں ان سے قبر سے بھی پردہ کرتا ہوں. اس لیے میں ان کے انتقال کے بعد جب وہاں قبر بنی تو میں نے جانا چھوڑ دیا. تو اس سے اندازہ لگاؤ کہ بھائی آج ہم اسلامی مائیں یہ سوچتے ہیں کہ برقع جو ہے ہمارے لیے اسلام نے قید کے اندر رکھا ہے. اگر یہی سوچ ہماری ہوگی تو میرے محترم بزرگ دوستوں کیا ہوگا؟ آپ یہ دیکھیے, کعبۃ اللہ ہے, اللہ کا گھر ہے. کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے, ایک معمولی ایک گھر ہے, لیکن اللہ کو بہت پسند ہے. اسے کیا گلاف چڑھاتے ہیں. قرآن کریم کتابوں میں کتاب ہے, لیکن اللہ کو بہت پسند ہے, اسے بھی کیا ہے گلاف لگاتے ہیں. اسی طریقے سے عورتوں میں عام عورتیں, لیکن اللہ کو عورت بہت پسند ہے, اللہ نے ان کو برقع پہنا ہے. کیا ہوتا تھا آپ دیکھیے, چین کے اندر عورتوں کو کیا ہے لوہے کی چپل پہنائی جاتی تھی. اسی کے اندر عورت کو تکلیف پہنچتی تھی, لوہے کے چپل پہنائے جاتے تھے. اور مصر کے اندر کیا ہوتا تھا, نوجوان عورت کو ندی میں بہاتے تھے, جب تک عورت کو ندی میں نہیں چھوڑتے تھے تو ندی کے پانی نہیں چلتا تھا. اسی طریقے سے عرب کا حال ہے. عرب کے اندر کیا ہوتا تھا, نوجوان بچوں کو قبر میں درگور کر دیتے تھے, دفن کر دیتے. ایک صحابی کے بارے میں آیا ہے, جب اللہ کے نبی دنیا میں آنے سے پہلے بتا رہے ہیں کہ میں پھوڑا لے کر میری بچی کو لے کر میں جنگل میں نکلا, اور میں کھڈا کھود کے میرے بچی کو کھلونے کے ساتھ میں بچی کو نیچے اتارا. بچی کھیلنے لگی اور میں اس کے اندر مٹی ڈالنے لگا. بچی سوچ رہی تھی میرا ابا بھی مٹی سے کھول رہے, جب مٹی یہاں تک آ گئی تو بچی سمجھ گئی میرے ابا جو مجھے کیا کر رہے ہیں, مجھے مٹی میں دفن کر رہے ہیں. یہ پورا دفن کر کے چلے ہیں. عرب کے اندر کعبۃ اللہ پر وہاں میٹنگ بیٹھی ہے, سب جوہلا ہے اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے, اور کہنے لگے دیکھا کیا کر کے آئے, میرے بچی کو دفن کر کے آئے. انہوں نے کہا ارے وہاں بہترین سے انہوں نے شہباز دی, بہترین کام کیا ہے.
تو میرے محترم بزرگ دوستو، جب عورتوں پر ایسا ظلم ہوتا تھا، جب میرے آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اللہ کے حبیب نے کہا کہ فاطمہ میری دل کا ٹکڑا ہے، آج کے بعد کسی عورت پر ظلم نہیں ہوگا، آج کے بعد کسی عورت پر کوئی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں عورت کی ایک عزت ہے، عورت کا ایک مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایک مقام دیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی جو اپنے چھوٹے بچے سے پیار کر رہے تھے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے دیکھو آپ باپ کو کتنی بیٹی سے محبت ہوتی ہے، تو صحابی کہنے اللہ کے رسول جب آپ آئے تب میں بیٹی سے محبت کرنے لگا، آپ نہیں آئے تو میں نے 11 بچوں کو میرے ہاتھ سے دفن کیا۔ بتاؤ میرے محترم بزرگوں دوستو، آج ہم کیا چھوڑتے ہیں کہ چھوٹا بچہ ہے چلو بعد میں دیکھیں گے، بعد میں ہوگا۔ آج اس چنگاری کو، یہ بے دینی کی جو چنگاری لگی ہے، ایک قطرے پانی سے اس چنگاری کو بجھا سکتے ہیں، اگر ہم نے نہیں بجھایا تو یہ شعلہ بن کر، آگ بن کر ہمارے پورے گھروں کو جلا دے گا۔ آج بے دینی کی آگ لگی ہوئی ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ بچے کو پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ابھی چھوٹا ہے، ابھی چھوٹا ہے، جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے پھر بعد میں ہماری ماں باپ کی بات نہیں سنتا۔ تو اس کے لیے میرے محترم بزرگ دوستو، ہمیں مولانا احمد علی لاہوری صاحب، اب انہوں نے دین کی وجوہات پر 3 باتیں لکھی ہیں۔ مولانا احمد علی لاہوری صاحب انہوں نے کہے بہت تجزیہ کرنے کے بعد میں نے 3 وجوہات لکھی ہے۔ انہوں نے پہلا لکھا ہے کہ بے دینی کی وجوہ میں سے ایک وجوہ ہے کہ لوگوں کی 80% حرام مال کھانے کی وجہ سے، کیا کھانے کی وجہ سے؟ 80% حرام مال کھانے کی وجہ سے، اور کہا 10% بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا کھانے کی وجہ سے، اور کہا 10% دیندار لوگوں سے صحبت اختیار نہ کرنے کی وجہ سے۔ یہ دین کی دوری کی وجوہات انہوں نے دیکھے۔ ہم بچے کو دین سکھائیں گے، دین خود بخود ان کو سکھا دے گا۔ دین کیا ہے؟ ان کو خود بخود سکھا دے گا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم عورتوں کو دینی علم سکھائیں گے، ہم ان کو عورتوں کو اگر علم نہیں سکھائیں گے تو ان کے نسلوں میں جہالت پھیلے گی، اور علم کے نام پر اگر ہم پردے کو چھین لیں گے تو نسلوں میں بے حیائی پھیل جائے گی۔ اس لیے محترم بزرگوں اور ماں بہن، میرے ماں بہنوں، عاجزانہ درخواست ہے کہ آج ہم زیادہ تر اپنے زیادہ پیسے لگا کر بچوں کو ٹیوشنوں بنانی ہے دنیاوی علم حاصل کرنے کے لیے، لیکن سب سے پہلے میرا بچہ جو ہے مکتب میں جا کر دینی عقائد، دینی معلومات سیکھے، اور یہ سیکھے کہ اللہ کون ہے، اللہ کے رسول کون ہے، ہمیں دنیا میں کس لیے آیا ہے، ہمیں کہاں جانا ہے۔ یہ جو